اچھا خضر صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ بالخصوص فیس بک پہ یا انسٹا پہ ریلس کی فارم میں لوگوں نے اپنی کتابوں کی فہرست بنائی ہوتی ہے، یہ کہا ہوتا ہے کہ اس طرح کی کتابیں پڑھنی چاہیے، تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ کس طرح کی کتابیں پڑھنی چاہیے؟ یہ سوال کہ کس طرح کی کتابیں پڑھنی چاہیے، کون سی کتابیں پڑھنی چاہیے، کون سی اچھی ہے کون سی بری ہے، پہلے تو میں یہ بات کہوں گا کہ جیسے بھوکے کے لیے یہ بے معنی ہوتا ہے کہ کھانے کا ذائقہ کیسا ہے، کھانے کی شکل کیسی ہے، کھانا پھیکا ہے یا تیکھا ہے۔ اس کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہوتی ہے کہ یہ میرا پیٹ بھرے گا یا نہیں بھرے گا۔ جو کھانا میں کیونکہ اس کو بھوک لگی ہوتی ہے اور اس نے اپنے پیٹ بھرنا ہوتا ہے، اپنی بھوک کو مٹانا ہوتا ہے، تو اس کو بس کھانا چاہیے ہوتا ہے۔ ہمارا معاشرہ بالخصوص آج کل جو یہاں پر ایک عام پریکٹس چل رہی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر عام آدمی تو دور کی بات، خاص لوگ جن کا تعلق بھی پڑھنے پڑھانے سے ہو، کتابوں سے ہو، وہ بھی کتابوں سے اتنے ہی دور ہے جتنا ایک عام آدمی۔ تو یہ فہرست یا اس طرح کا انتخاب تو تب آپ بنائیں جب آپ کے پاس پہلے سے ہی اتنا آپ کی ایک بنیاد بن چکی ہو، اور اس بنیاد پر پھر آپ آگے اپنے آپ کو محسوس کر لیں کہ یہ چیزیں اچھی ہیں یہ چیزیں بری ہیں۔ اب اس تناظر میں ہم یہ دیکھیں، جو لوگ اس طرح کی فہرست جاری کرتے ہیں یا اس طرح کی ویڈیو بنائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ان کا ایک اپنا ذاتی فعل ہے، ان کی اپنی پسند ناپسند اس میں شامل ہوتی ہے، اور شاید وہ دنیا کو یہ بھی بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں بھی ہم نے یہ پڑھ لی، آپ بھی اس کو پڑھ لیں۔ کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی خاص نقطۂ نظر کے حوالے سے پروپیگنڈا کرنے کے نقطے سے بھی وہ ان چیزوں کو پیش کرتے ہیں۔ اگر ایک شخص مذہبی ذہن رکھتا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی وہ وہی کتابیں ہمیں پڑھنے کے لیے کہے گا جو کہ اس کے نقطۂ نظر کو تقویت دے رہی ہوگی، تقویت بخش رہی ہوگی۔ اسی طریقے سے جو ایک روشن خیال یا لبرل ذہن رکھنے والا آدمی ہے، ایک کمیونسٹ نظریات کو ماننے والا ہے، مطلب ہر کسی کا اپنا اپنا ایک ہوتا ہے نقطۂ نظر زندگی کو دیکھنے کا، تو ہر کوئی اپنی ہی گروہ، اپنے ہی نظریے، اپنے ہی عقیدے کے مطابق ہمیں مشورہ دیتا ہے کہ یہ کتاب اچھی اور یہ کتاب بری ہے۔ بالکل، میں نے تو عام طور پر یہی دیکھا ہے کہ کسی کے نظر میں کتاب یا کتاب کی ایک جو آپ کہہ لیں کہ فنی حوالہ ہوتا ہے، وہ بالکل بھی کوئی اس چیز کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، اور نہ ہی اس چیز کو سمجھ پا رہا ہوتا ہے، بلکہ صرف اپنا ہی ہے تو خاص اگر ان کا نقطہ نظر اس میں مضبوطی سے پیش کیا گیا تو وہ کتاب ان کے لیے کارآمد بھی ہے، اور وہی وہ چاہتے ہیں کہ باقی بھی سارے پڑھیں۔ جبکہ آپ نے مجھ سے سوال کیا تو میں تو اس چیز کے بالکل ہی قطعاً وہ خلاف ہوں۔ میرا تو یہ ماننا ہے کہ پڑھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات جو ہے کہ پڑھیں، جو بھی سامنے آئے، جس طرح کی بھی کتاب سامنے آئے، وہ مذہبی ہے، غیر مذہبی ہے، وہ آپ کہہ لیں کہ کسی بھی نقطۂ نظر کے حوالے سے، اگر ایک فہرست جس میں ساری ہی اچھی کتابیں ہوں، وہ ساری ایسے نظریات کو پیش کر رہی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی دنیا میں ہر انسان کو ان نظریات کو جاننے کا حق ہے، ہونا چاہیے، ہر انسان ان نظریات کو جانے اور اس کے مطابق دنیا کو دیکھے۔ لیکن اگر ایک شخص وہی ساری کتابیں پڑھنا شروع کر دے اور اس کے مخالف جو نقطۂ نظر ہے، اس کے ایک اور متوازی جو دنیا چل رہی ہے، اور اس سے وہ بالکل بے خبر رہے، تو ایسی صورت میں وہ کیسے جان پائے گا کہ جو کچھ اس نے پڑھا ہے وہ صحیح ہے، غلط ہے، اچھا ہے، برا ہے، وہ کس طریقے سے اس کی پرکھ کرے گا؟ کیونکہ یہ ہمارے انسانوں کے دماغ کی آپ کہہ رہے کہ وہ بن چکی ہے کہ ہم موازنہ کرتے ہیں، موازنے سے ہی ہم چیز کو بہتر طریقے سے پرکھ سکتے ہیں۔ اب جب موازنہ ہی نہیں ہوگا، آپ ایک ہی نقطۂ نظر کی کتابیں پڑھتے رہیں تو میں سمجھتا ہوں پھر وہی نقطۂ نظر بھی چاہے وہ کتنا ہی مفید کیوں نہ ہو، آپ کے کام نہیں آ سکتا۔ وہ نہ آپ کی سوچ کو بدل سکتا ہے، نہ ہی آپ کو دنیا کو دیکھنے کا کوئی نیا نظریہ، کوئی نیا زاویہ پیش کر سکتا ہے۔ تو اس لیے ضروری یہی ہے کہ ہمیں پڑھنا چاہیے۔ ہاں، جب آپ ایک دفعہ اپنی ایک اچھی خاصی بنیاد بنا لیتے ہیں
اور اس کے بعد اس بنیاد کے اوپر پھر جب آپ ایک عمارت کھڑی کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ اپنی مرضی کے رنگ بھی بھر سکتے ہیں، اپنی مرضی کے دروازے، اپنی مرضی کی کھڑکیاں، اور وہ سارا جس طریقے سے آپ اپنی عمارت بنانا چاہتے ہیں آپ بنا لیں، لیکن پہلے بنیاد کا ہونا ضروری ہے۔ بنیاد کے بنائے بغیر آپ یہ کبھی بھی وہ نہیں کر سکتے کہ ایک ہی طریقے سے چلنا شروع کر دیں۔ میرا نہیں خیال کہ وہ آپ کے اندر کوئی اچھی خاصی تبدیلی پیدا کرے گا۔ اور عموماً میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ لوگ اس حوالے سے ساتھ میں یہ بھی بات لگاتے ہیں کہ انسان کی زندگی مختصر ہے، وہ ہر چیز نہیں پڑھ سکتا، ہر چیز نہیں جان سکتا، تو بجائے بری چیزیں پڑھنے کے، بری چیزیں جاننے کے، صرف اچھی چیزیں جلد از جلد پڑھ لی جائے، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں یہ خوف پیدا کرنے والی بات ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ جب خوف پیدا کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مفاد وابستہ ہوتا ہے۔ جس طریقے سے ہمارے ہاں ملا یا سیاستدان یا اور طبقے خوف پہلے پیدا کرتے ہیں اور پھر اس خوف کی بنیاد پر تحفظ دینے کی لالچ میں وہ سب کچھ چھین لیتے ہیں جو ہمارے پاس موجود ہوتا ہے۔